بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم زنا سے بچیں اور زنا کی طرف بڑھنے کے جو بھی راستے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، یعنی ایسی ایکٹیویٹیز جو زنا کا راستہ کھول سکتی ہیں یا اس کا دروازہ کھول سکتی ہیں یا اس کے اسباب پیدا کر سکتی ہیں، ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پاک دامنی ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ کیوں اہمیت دے رہے ہیں، اس کی جو دنیاوی برکات ہیں وہ بھی، اور اس کی جو اخلاق اور کردار پر برکات ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گناہ ہے یہ سوسائٹی میں ہمیں اس کی اطلاع ملتی رہتی ہے، خبر ملتی رہتی ہے کچھ افراد کے بارے میں، کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا فلاں جو ہے اس کا فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، یا فلاں نے فلاں کو اپنے تعلق میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ دلچسپی کا موضوع بنتی ہیں اور حیرانی سے، رغبت سے بیان کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں غیر معمولی طور پر بے احتیاطی کا طریقہ کار رائج ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی ایک بڑا جرم قرار دیا ہے کہ جب تک کوئی شخص اس کے ثبوت پیش نہ کرے، اور ثبوت میں بھی اس کے جو قانونی ثبوت ہیں جیسے گواہی ہے یا میڈیکل ٹیسٹ ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ 4 گواہ کا نصاب مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب تک 4 گواہ نہ ہوں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، عینی شاہد، شہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ پیش کرنے کی پوزیشن میں ہو تو تب وہ زبان سے یہ بات نکالے، یہ کسی پر الزام لگائے۔ تو اس بات سے بھی مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ زبان پر قابو یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، اور اس کا بھی بہت غیر معمولی اہتمام ایک مسلمان کے کردار میں ہونا چاہیے۔ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی شخص، یہ برائی ہو یا کوئی اور برائی ہو، ان کو بیان کرنے میں انتہا درجے میں احتیاط کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اور یہاں تو یہ پیش نظر ہے، معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے اس قانون سے، جو قذف کا قانون ہے، بہتان کا قانون ہے، کہ اس میں اصل میں پردہ پوشی کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ مناسب یہ ہے کہ اس ایپ پر پردہ ڈالا جائے، اور اس کی ایک بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جب وہ کوئی برائی جو ہے وہ زبان زد عام بن جاتی ہے تو اس کا شیوع شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ نور میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ برائی جو ہے، فحشاء جو ہے وہ پھیلے مسلمانوں میں۔ تو وہ اسی بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس معاملے میں زبان کھولنا کسی عورت کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں انتہائی بڑا جرم ہے، اور اس کی بڑی تقریباً اتنی ہی سزا ہے، 20 کوڑے کا فرق ہے جو زنا کی سزا ہے اور جو قذف کی سزا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ غیر محتاط رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم بہت محتاط رہیں، اور جب تک اس درجے میں گواہ موجود نہ ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 گواہ ہوں، اس معاملے میں زبان نہ کھولی جائے، اس کا کہیں ذکر نہ کیا جائے، اور اس کو سوسائٹی کا، محلے کا، مجلس کا موضوع اس طرح کی چیزوں کو نہیں بننا چاہیے۔ اور اگر یہ بنتی ہے تو اس کا نقصان صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو ہے اس کی کردار پر حرف آتا ہے، یا وہ اس کی حیثیت عرفی جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس میں اس طرح کی برائیوں کے بارے میں جو ہے بے اعتنائی
پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے ان کو کرنے اور کرانے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ جس طرح زبان زد عام ہے اسی قدر اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور اب لوگ اس کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پر اور ایک بغیر کسی شرمندگی کے کرنے والے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو تزکیہ نفس ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو پاکیزہ اخلاق والا بنائیں، پاکیزہ اعمال والا بنائیں، پاکیزہ ایمان والا بنائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے آلودہ نہ ہو، ہم کسی کے عیب کو بیان کرنے والے نہ بنیں۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عیب گوئی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔